اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرتا ہے. زانیۃً زناکار عورت، او مشرکۃً یا مشرکہ عورت. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو او مشرک یا مشرک ہو. وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بدکاری کا عادی ہو، زنا کا عادی ہو، نہ تو اس پر شرم محسوس کرتا ہو نہ توبہ کرتا ہو، تو اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اگر نکاح کرے گا تو ایسی ہی عورت سے کرنا چاہے گا جو خود بدکارہ ہو. اس لیے اول تو وہ بدکاری کی ہی کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہی نہ پڑے اور بدکاری سے ہی میرا کام چلتا رہے. اور اگر وہ نکاح کرنا بھی چاہے گا تو وہ ایسی ہی بدکارہ عورت سے کرنا چاہے گا کہ جو خود بدکاری کے اندر مبتلا ہو اور اس بدکاری پر شرمندہ بھی نہ ہو. اور چاہے ایسی بدکارہ عورت مشرکہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ اس کو بھی پسند کر لے گا. مطلب نکاح کے لیے بھی بدکارہ عورت کو پسند کرے گا، اور وہ بدکارہ عورت چاہے اسے مسلمان مل جائے حتیٰ کہ مشرکہ بھی مل جائے تو وہ اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو تیار ہو جائے گا. اسی طرح سے عورت کا معاملہ ہے کہ جو خود عورت بدکارہ ہوگی اور اپنے گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو اور توبہ بھی نہ کرنے والی ہو تو اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ یا تو نکاح کرنا ہی نہ چاہے گی، بدکاری سے ہی اپنے کام کو چلانا چاہے گی، اور اگر وہ نکاح کرنا چاہے گی تو ایسی ہی بدکار مرد کو پسند کرے گی، اور چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو تو وہ اس سے نکاح کرنا پسند کرے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ گناہ سے انسان کا جیسا مزاج بنتا ہے وہ اسی طرح کی پھر آگے شخصیت چاہتا ہے. انہیں پھر شرم محسوس نہیں ہوتی جب وہ دونوں اس نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں. پھر چونکہ وہ خود بدکار اور بدکارہ ہیں اس لیے انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میرا مرد اوروں سے ملتا ہے یا میری بیوی اوروں سے ملتی ہے. اس بات کی وہ شرم محسوس نہیں کرتے اور گناہ کے کام کے اندر وہ ملوث رہتے ہیں. لیکن جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے، بہرحال نکاح تو ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس نکاح کے اندر تو شرعی اصولوں کے مطابق گواہ بھی ہوں گے، مہر بھی ہوگا اور باہمی رضامندگی بھی ہوگی، تو نکاح تو ہو جائے گا. لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ ضرور ہوگا کہ جو اس نے کیا، اس لیے کہ یہ تو عفت پاک دامنی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر یہ بدکاری اور اس کو جو ہے شرم بھی محسوس نہ کی جائے، توبہ بھی نہ کی جائے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ اس میں اس کا گناہ تو لازمی ہوگا. لیکن یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب توبہ نہ ہو. اور اگر ایک مرد نے گناہ کیا، عورت نے گناہ کیا، چاہے بار بار کیا ہو، لیکن اب وہ اپنی بات پر، اپنے کام پر شرمندہ ہے، سچی پکی توبہ بھی کر رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں. پھر وہ ایک پاک دامن سے بھی نکاح کر لے گا اور نکاح کر لے گی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت شادی شدہ ہو اور پھر وہ کسی سے زنا کرے اس پر جنت حرام ہے، اس لیے کہ
وہ غیر کے نطفے کو اپنے اندر حاصل کرنے والی ہے، اور اس بنیاد پر پھر کیا ہوگا کہ اس بنیاد پر وہ غیر کو وارث بنائے گی، اور جب وہ غیر کو وارث بنائے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ شخص، وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ کہلائے گا تو اس کے شوہر کا، لیکن حقیقت میں وہ اس کے شوہر کا ہے نہیں، اور اس بنیاد پر پھر جو دوسرے ورثاء ہوں گے، جب وراثت تقسیم ہوگی تو حق تلفی ہوگی، ان کا حق مارا جائے گا، اس لیے کہ اصل وارث تو یہ ہے نہیں۔ تو بہت سارے، ایک تو اللہ کی نافرمانی زنا کے ساتھ، پھر شوہر کی نافرمانی، اس کی امانت میں خیانت، اور پھر غیر کو وارث بنانا اور دوسروں کی حق تلفی، گویا کہ بہت سارے گناہوں کی جڑ بن جائے گی زنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، محصنات پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگائیں زنا کی، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں۔ اربعۃ شہداء سے مراد 4 مرد گواہ، عورت بھی نہیں، اور گواہ بھی 4، زنا کے لیے ثابت کے لیے 4 گواہ ہیں، باقی چیزوں میں 2 ہیں۔ فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ان تہمت لگانے والوں پر 80 کوڑے لگاؤ اگر یہ 4 گواہ پورے نہ کر سکیں۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، دوبارہ کبھی ان کی کسی بھی معاملے میں ان کو گواہ نہ بنایا جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو خود فاسق ہیں۔ حد قذف ذکر کی ہے، حد قذف یعنی کسی پر تہمت لگانا اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو تہمت لگانے والے کی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے لگائے جائیں، اور اس میں چاہے یہ توبہ بھی کر لے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر جو تہمت لگانے کا گناہ تھا وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن ان کو سزا 80 کوڑوں کی ضرور ملے گی۔ نمبر 2، دوبارہ کبھی ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ گواہی کے ساتھ آبدن کے الفاظ ہیں کہ کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، چاہے یہ توبہ بھی کر لیں۔ تو اس بنیاد پر اس چیز کی معافی تو ہو جائے گی کہ انہوں نے تہمت لگائی، گناہ کیا، لیکن سزا ضرور ملے گی، اور یہ ساری کی ساری سزائیں چاہے چوری کی ہیں، چاہے زنا کی ہیں، چاہے حد قذف ہے، کچھ بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تم یہاں پر رحم دلی مت دکھاؤ کہ سزا نہیں ہونی چاہیے، سزا تو یہاں پر ہوگی، یہ تمہاری سب کی بہتری کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے ہیں تو ان احکامات کو سمجھنا چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور جب بھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے مقابلے میں نرمی کی بات کرنا اور اس کے بارے میں سفارش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی کوئی بھی گناہ ہو، انسان سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سزا کا معاملہ اور ہے، جب کہ ایک اسلامی حکومت ہو اور بادشاہ حاکم اس چیز کا فیصلہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرا بندہ خود سے کہ جی اسلام کا حکم ہے لہٰذا میں سزا دوں گا، اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔